أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي وورد عن جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في زيارة يوم العاشوراء لسيد الشهداء عليه السلام خطابا إلى الله: لقد بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. روزانہ کے مانند پہلی گزارش کروں گا کہ تھوڑی زحمت کریں. ممبر کے پاس یہ جو خلا ہے یہ فاصلے کو مٹا دیں. تشریف لے آئیں گے ممبر کی طرف نزدیک تشریف لے آئیں. روز گزارش کرتا ہوں پہلے ہی اگر یہ بات آپ کر لیں تو مجھے آپ کو زحمت نہ دینا پڑے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. سید الشہداء کی زیارت کی خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے، اور اللہ نے جو ان کی یاد کو تازہ رکھنے، باقی رکھنے، زندگی کے ساتھ جوڑنے کے احکام دیے ہیں اور جو اہتمام کیا ہے، ان میں سے ایک اہتمام یہ بھی ہے کہ سال بھر میں جتنے ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے دن، ایسی تاریخیں جن میں اللہ نے کوئی خصوصی حکم دیا ہے اور ان دلوں اور ان تاریخوں کو خصوصی فضیلت عطا کی ہے، جیسے شب جمعہ، جیسے اعمال کی مختلف تاریخیں، شب قدر، شب عاشوراء، بعثت کی شب، ماہ مبارک رمضان میں 19، 21 اور 23 کی شبیں،
15 شعبان کی شب، 9 ذی الحجہ کی شب جو عرفہ کی شب کہلاتی ہے، سال میں متعدد تاریخیں آتی ہیں جن کو اللہ نے الگ سے شرف دیا ہے اور ان تاریخوں میں رحمت کو بڑھا دیتا ہے، مغفرت کو عام کر دیتا ہے۔ ہم آپ کو اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ان تمام دنوں میں اور شبوں میں جس میں کوئی عمل بتایا گیا، اگر آپ محرم سے شروع کریں، محرم میں عاشور کا دن، پہلی محرم کی شب، عاشور کی شب، پھر سفر کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اربعین کا دن اور اربعین کی شب، پھر ربیع الاول میں، ربیع الثانی میں، جمادی الاولیٰ میں، جمادی الثانیہ میں، مختلف تاریخیں اس طرح کی آتی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی عمل مستحب ہے۔ تو اگر ان تمام سال بھر کے 12 مہینوں میں آپ دیکھیں، جن میں سے میں نے چند شبیں آپ کو گنا بھی دیں جو مشہور ہیں، عاشور، شب قدر، بعثت، غدیر، دہو الارض، مباہلہ، جن میں اعمال ہیں، جن میں دعائیں ہیں، جن میں تلاوت ہے کچھ سوروں کی، جن میں مختلف دعائیں وارد ہوئی ہیں، نمازیں پڑھنے کے لیے آئی ہیں، اگر آپ دیکھیے گا تو ان شبوں میں نمازیں ہیں تو نمازوں کے طریقے الگ الگ ہیں، سورے پڑھنے کے لیے ہیں تو الگ الگ سوروں کا بیان ہے کہ اس شب میں یہ سورہ، یہاں سے یہ سورہ، کہیں کچھ ہے، کہیں کوئی دعا ہے، کہیں کوئی سورہ ہے، کہیں کوئی نماز ہے جو بدلتا ہے۔ آپ کی توجہ اس بات کی طرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ یاد حسین سے زندگی کو جوڑنے کے جو اہتمام اللہ نے کیے ہیں، جن میں سے ایک ایک کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں، کسی دن فہرست بھی پوری سنا دوں گا جب ایک کر کے سنا چکوں گا، ان میں سے ایک اہتمام یہ ہے کہ سال بھر چاہے کوئی غم کی تاریخ آئے، چاہے خوشی کی تاریخ آئے، چاہے نمازیں بدلیں ان اعمال میں، چاہے دعائیں بدلیں، چاہے سوروں کی تلاوت بدلے، لیکن ایک چیز نہیں بدلتی ہے، ان تمام دنوں اور راتوں میں جب خصوصی طور پر اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہیں حسین کی زیارت کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک اہتمام ہے کہ جب ہمیں خصوصیت سے یاد کرو تو پھر میرے اس بندے کو تمہیں یاد کرنا ہے جس نے میرے سجدے میں سر کٹایا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے حسین کو یاد کرنے کا، اور عبادتوں کی شب میں زیارت حسین کا تذکرہ آنا بتاتا ہے کہ اسی پیرائے کی عبادت ہے جیسے باقی عبادتیں ہیں، جیسے تلاوت قرآن ہے زیارت حسین بھی ہے، جیسے سجدہ خدا ہے زیارت حسین بھی ہے، جیسے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا ہے ویسے ہی شرف زیارت حسین کا بھی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ان تاریخوں میں دوسرے معصومین کا زیارت کا حکم ہر جگہ نہیں ہے۔ بعثت ہے مثلاً تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا حکم ہے، شبہ قدر ہیں تو مولا علی کی زیارت کا حکم ہے۔ الگ الگ تاریخوں میں اس تاریخ سے جڑے ہوئے معصوم کی زیارت کا حکم ہے، لیکن حسین کو اللہ نے خصوصیت عطا کی ہے کہ جب مجھ سے ملنے آؤ خصوصیت سے تو پھر میرے اس بندے حسین سے بھی تمہیں ملنے جانا ہوگا۔ شاید میں اپنی بات آپ سے ٹھیک سے نہیں کہہ سکا، اللہ نے اپنے ذکر سے
اور وہ بھی خصوصی ذکر سے حسین کو جوڑا ہے۔ اور میں یہیں پہ ایک بات اور کہہ دینا چاہتا ہوں، آج مجھ سے کسی نے آ کے کسی کا تبصرہ پہنچایا، میں نے کہا تھا کہ میری باتوں پر آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو، کوئی بات آپ کو میری غلط لگے، کوئی بات قابل اعتراض لگے، تو میں نے نمبر دیا تھا اور پھر دے رہا ہوں 9415306997۔ آپ مجھ سے براہ راست بات کریں۔ ایک تو پیٹھ پیچھے میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، ایک تو اگر میں نے کوئی غلطی بھی کی ہے، میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، تو میری غلطی کو پیٹھ پیچھے دوسروں لوگوں سے بتانا یہ غیبت ہے، اور غیبت حرام ہے۔ اگر آپ کی اصلاح کی نیت ہے تو آپ جس سے غلطی ہوئی ہے آپ کے خیال میں اس سے بات کیجئے، یا اس سے غلطی ہوئی ہے بیان کرنے میں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، یہ امکان بھی تو ہے۔ بہرحال کسی ذریعے سے مجھ تک بات پہنچی، کل پرسوں جو کچھ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں باتیں، میں نے میرے خیال میں موضوع ہی میرا ہے عزاداری، اور عزاداری عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، عظیم ترین عبادت ہے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن کہا یہ گیا کہ کیا یہی زمانہ بچا ہے ان باتوں کے لیے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایام عزا میں بھی اگر عزاداری کی باتیں نہ کریں گے تو کہاں کریں گے؟ لیکن جس نے یہ بات کہی ہے وہ اگر میرے سامنے ہوتا تو میں پوچھتا کہ بھائی میری باتوں میں کون سی بات آپ کو ایسی لگی جس کو اس وقت نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ یہ بات کہی جاتی رہتی ہے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، اللہ نے سال بھر میں عبادت کے لیے تو ہمیشہ کھلا رکھا ہے دروازہ، جب چاہو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، جتنی چاہو نماز پڑھو، جتنی چاہے دعا کرو، جتنی چاہے تلاوت کرو، جتنا چاہے صلوات بھیجو۔ دم نہ ہو تو حلقی سے صلوات بھیجو، اس کا بھی اجر ملے گا، اور دم ہو تو پرجوش صلوات بھیجو، تھوڑا اجر بڑھ کے ملے گا۔ سال بھر 24 گھنٹے اس نے نیکی کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ بہت بڑی تعداد ان اچھے کاموں کی ہے جن کا نہ کوئی وقت اس نے معین کیا ہے، نہ کوئی جگہ معین کی ہے، نہ کوئی زمانہ معین کیا۔ تھوڑی سی نیکیاں ایسی ہیں جو نہ وقت سے بندھی ہیں، مثلا نماز، مثلا حج، مثلا رمضان، جو وقت سے بندھی ہیں، یا تھوڑی سی نیکیاں ہیں جو کسی تاریخ سے بندھی ہیں، مثال کے طور پر حج عمرہ بھی نہیں۔ بہت تھوڑی سی نیکیاں ہیں جو کسی خاص جگہ سے جڑی ہیں کہ اس جگہ جائے بغیر نہیں ہو سکتی، مثلا عمرہ، مثلا حج۔ انتہائی کرم ہے اس پروردگار کا کہ حج کرنا ہے تو مکے تک جاؤ، عمرہ کرنا ہے تو مکے تک جاؤ، جب تک آنکھوں سے کعبہ نہ دیکھو گے، صفا و مروہ نہ دیکھو گے، حج و عمرہ نہیں ہوں گے۔ مگر وہ کتنا کریم ہے اور حسین کے ذکر کا کتنا اہتمام کیا ہے، کہا ہو سکے تو کربلا جاؤ، زیارت کرو، وہ بہتر ہے، مگر نہ ہو سکے تب بھی ہم تمہیں محروم نہیں رکھیں گے۔ جہاں سے حسین یاد آ جائیں وہیں سے کربلا کا رخ کر کے ایک بار السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ دو، ہم تمہیں شرف زیارت عطا کر دیں گے۔ تو اللہ نے بہت کم نیکیاں ہیں جنہیں کسی خاص ٹائم سے جوڑا ہے۔ نماز وقت سے جڑی ہوئی ہے، روزہ وقت سے بھی جڑا ہے،
تاریخ سے بھی جڑا ہے، مہینے سے جڑا ہے، حج وقت سے بھی جڑا ہے، تاریخوں سے بھی جڑا ہے، جگہ بھی سے جڑا ہے۔ حج ہمیشہ نہیں ہو سکتا، 9 ذی الحجہ سے لے کے 12 تک ہونا ہے، کہیں ہر جگہ نہیں ہو سکتا، مکے میں ہونا ہے، مینا میں، عرفات میں ہونا ہے، مزدلفہ میں ہونا ہے، جو مکے کے قرب و جوار کے علاقے ہیں، اس کے بھی وقت معین ہے، آج یہ، کل وہ، پرسوں وہ۔ لیکن زیادہ تر نیکیاں اللہ نے عام چھوڑ دی ہیں، ان میں زیارت بھی ہے، ان میں مستحب نمازیں بھی ہیں، ان میں دعائیں اور توبہ استغفار بھی ہے۔ تو میرے عزیزو، عموم اللہ نے عام کیا ہے نیکیوں کو، جب جو چاہے اس وقت وہ نیکی کر لے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ محرم ہی بچا ہے ان باتوں کے لیے۔ میں اس سلسلے میں بغیر طنز کے، اللہ گواہ ہے، میں ہرگز کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر ایسی باتیں کی جائیں جن سے کچھ ذہن منحرف ہوں تو پھر مجھے ضروری ہے، میرے اوپر واجب و لازم ہے کہ میں اس بات کو جو ذہنوں کو بلا وجہ خلش اور الجھن کا شکار کرتا ہے اور منحرف کرتا ہے، ان باتوں کی وضاحت کر دوں۔ میری یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی مجلس میں نہیں پڑھی گئی، یہ کسی جوان نے کہی ہے، کسی جوان سے اس نے مجھے آگے بتایا کہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ آپ سمجھ گیا کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے 3-4 دنوں میں جو کچھ بھی پڑھا، کبھی اس پہ پڑھا کہ ایک دوسرے سے کینہ نکالو، محبتوں سے ملو، کبھی اس پہ پڑھا کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، کبھی پڑھا کہ نمازیں نہ چھوڑو، روزے نہ چھوڑو، سجدے کرو، یہ سب پڑھا، کربلا کے تذکروں کے طفیل میں پڑھا۔ تو شاید ان کو یہ بات لگی کہ بس، حالانکہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں، وہ بتا دیجئے۔ جو پڑھ رہا ہوں وہ سب نہ پڑھوں تو آپ ہی لکھ کے دے دیجئے، میں وہ پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر میں دیکھوں گا کہ وہ حق ہے، اگر مجھے لگے گا کہ وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے اور میرا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا، میں پڑھوں گا، مجھے لکھ کے تو دیں آپ انشاءاللہ۔ اپنی بساط بھر وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کروں گا جو میری نگاہ میں نہیں ہو سکتا آپ کی نگاہ میں ہو۔ لیکن یہ بات جو کہی جاتی کیا یہی زمانہ بچا ہے؟ میرے عزیزو، سال بھر اللہ نے ہماری زندگی میں رکھے گنجائشیں رکھی ہیں، لیکن خصوصی مواقع کیوں رکھتا ہے؟ شب جمعہ، پھر یہ شب، پھر وہ شب، پھر یہ دن، پھر وہ دن، پھر پورا مہینہ رمضان کا۔ تو اس لیے کہ لمبی مدت تک جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس سے ایک ماحول بنتا ہے۔ رمضان کے پورے 1 مہینے میں تلاوت، نماز، استغفار، اچھے کام، افطاری، سحری، روزہ، یہ سب مل کے ایک ماحول بناتے ہیں اور دل پہ اثر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اچھی بات کے قبول کرنے کا صلاحیت انسان میں بڑھ جاتی ہے۔ تو اب جب رمضان آئے تو اگر اس میں وہ باتیں جو سال بھر کم اثر کر رہی تھیں یا کہنے کا موقع نہیں ملا تھا وہ کہی جائیں تو اس میں کون سی بری بات؟ محرم الحرام اس مہینے کا نام ہے جب دل حسین اور ان کے اہل حرم پر ہونے والی مصیبتوں کے تذکروں کو سن کے نرم ہو جاتا ہے، اور سلیقہ ہمیں یہی معصوم نے سکھایا ہے کہ جب دل نرم ہوتا ہے تو اچھی بات کا اثر قبول کرتا ہے۔ یہ ہمارے آنسو ہمارے گناہوں کو دھوتے ہیں تو پھر اس کے بعد اچھی بات کے اثر قبول کرنے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر ممبر سے ہدایت کی ذمہ داری ادا کرنے والا اس تذکرے کے طفیل میں ان نرم دلوں تک دین و مذہب کی باتیں پہنچانا چاہتا ہے تو کون سی غلط بات ہو رہی ہے؟ مگر یہ بحث تھوڑی سے پرانی ہے، یہ باتیں بھی کہی گئیں، میں اپنی نوجوانی سے آج تک خود بھی مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ یہ بھی کہا گیا کہ نماز روزے کے لیے، اعمال کے بیان کرنے کے لیے تو مسجد کا ممبر ہے، اور یہ جو ممبر مجلس کا ہے یہ غدیر کا ممبر ہے، اور غدیر کا ممبر بس ولایت کے بیان کے لیے، فضائل کے بیان کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ 2 ممبر نہیں ہیں، نہ غدیر کا ممبر الگ ہے نہ مسجد کا ممبر الگ ہے۔ یہ ممبر کسی جگہ کا نہیں ہے، یہ ممبر کسی ذمہ دار کا ہے، یہ ممبر رسول کا ہے۔ جب رسول مسجد میں ہوں گے تو وہ مسجد میں رکھا جائے گا، جب غدیر میں ہوں گے تو غدیر میں رکھا جائے گا۔ غدیر کا ممبر
اور مسجد کا ممبر الگ الگ نہیں ہے. لہذا امید کرتا ہوں کہ میرا کوئی بھائی یہ نقطہ مجلسوں میں نہیں سنائے گا میرے جوانوں کو کہ یہ غدیر کا ممبر، یہ مسجد کا ممبر، یہ رسول کا ممبر، یہ حسین کے باپ کا ممبر، جس سے کہا تھا اترا اس پر سے. اب تاریخ سنتے تو رہتے ہیں آپ. میں نے کہا یہ حسین کے باپ کا ممبر، آپ کیوں نہیں متوجہ ہوئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول کے بعد جب ممبر پہ کچھ اور آ کے بیٹھ گئے تھے تو دونوں نواسوں نے باری باری رسول کے کہا تھا کہ اتر اس ممبر سے، یہ میرے باپ کا ممبر ہے. اور اتر آنے والے نے بتایا تھا کہ اس نے مانا کہ یہ جو بچہ کہہ رہا ہے علی، یہ اس کے باپ کا ممبر ہے، یعنی علی کا ممبر ہے. تو جو رسول کا ممبر ہے وہ علی کا ممبر ہے، جو علی کا ممبر ہے وہ حسن و حسین کا ممبر ہے، جو حسن و حسین کا ممبر ہے وہ ان کی اولاد کا ممبر ہے. اور جو ممبر چلا ہے وراثت میں وہ زمانے کے امام کا ممبر ہے. اور جب زمانے کے امام کا ممبر ہے تو پھر عصر غیبت میں امام نے دین کا کام جن کے ذمے کیا ہے یہ ان کا ممبر ہے. یہ کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، یہ دین کا ممبر ہے، یہ مذہب کا ممبر ہے، یہ پیغام خدا کا ممبر ہے. نہیں صلوات تو آپ اس سے بے دلی سے بھیج سکتے، کوئی بات نہیں. میں ان باتوں کو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ان باتوں نے ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو اتنا پکڑ لیا ہے کہ جیسے ہی مجلس میں ممبر سے ان کے خیال میں ولایت کے علاوہ کچھ بیان ہونے لگا، ان کے خیال میں جو فضائل ہیں وہ بیان نہیں ہو رہے ہیں. ان کے خیال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ سب جتنے صاحبان فضیلت تھے، صاحبان کمال تھے، اہل بیت علیہم السلام، وہ ہادی تھے. ان کی زندگی کا ہر لمحہ فضیلتوں میں بھی ڈوبا تھا اور ان کے ہر عمل سے ہدایت کی روشنیاں پھوٹتی تھیں. ان کی سیرت کا، ان کی بات کا کوئی ذکر کہیں ہوگا، چاہے آپ اسے بطور فضائل پیش کریں اس میں ہدایت کے پہلو نکلیں گے، اور چاہے آپ انہیں بطور ہدایت پیش کریں اس میں فضائل کے پہلو نکلیں گے. یہ تو ہمارے ذہن کی کوتاہیاں ہیں کہ ہم ان کے ٹکڑے کر دیتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے اور یہ ہدایت ہے، یہ تبلیغ ہے اور یہ موعظہ ہے. یہ سب ہماری کوتاہیاں ہیں. ان کی پوری زندگی کہیں تذکرہ کرو گے تو نہ وہ ذکر محمد و آل محمد نہ فضیلتوں سے خالی ہوگا نہ ہدایتوں سے خالی ہوگا. میں اس موضوع پر اس وقت گفتگو نہیں کر سکوں گا، لیکن کوشش کروں گا کسی دن تھوڑی سی باتیں اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ دو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو ان کی حیات کو. اگر وہ در خیبر اکھاڑتے ہیں تو تم سمجھتے ہو یہ فضیلت ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے سورج پلٹاتے ہیں تو پھر فضیلت کیوں نہیں لگتا؟ جب راتوں کے سناٹے میں بارگاہ خدا میں جا کے فریاد کرتے کرتے ان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بدن اکڑ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو یہ کیوں نہیں لگتا کہ یہ فضیلت ہے؟ یہ فضیلت نہیں ہے بندگی کی تو اور کیا ہے؟ یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کیا یہ فضیلت نہیں ان کی؟ تو میرے عزیزو ہم نے تقسیم کر رکھی. بہرحال چونکہ ایک بات نسلوں میں سنتا، جوانی سنتا آ رہا ہوں اور میں بھی بڑھاپے کے مرحلوں میں پہنچ گیا، اس لیے اب میں اپنے جوانوں کو، ذہنوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں. ممبروں کی دو قسمیں بنا دی گئی، یہ مسجد کا ممبر، یہ غدیر کا ممبر. یہ نہ مسجد کا ہے نہ غدیر کا. یہ رسول کا ممبر، علی کا ممبر، دین کا ممبر، اہل بیت کا ممبر، محمد و آل محمد علیہ السلام کا ممبر. پہلی بات. دوسری بات، نماز، روزہ، سجدہ، بلاغت، تقوی، زہد، یہ مسجد کے ممبر سے بیان کرو. اور خیبر، خندق، یہ غدیر کے ممبر سے. ٹھیک، ہم یہی کریں گے اگر جن کا ممبر ہو انہوں نے یہی کیا ہو. کیا مسجد کے ممبر سے ھذا حسین فارفو نہیں بیان کیا گیا؟
کیا مسجد کے ممبر سے پیغمبر نے خالی نماز روزے کے احکام بیان کیے، فضائل محمد و آل محمد نہیں بیان کیے؟ جتنی حدیثیں پیغمبر کی زبان سے نکلی ہیں ان میں سے فضیلت کی خالی ایک حدیث ہے ممبر غدیر کی آئی ہوئی، باقی سارے فضائل تو یا اس ممبر سے بیان ہوئے ہیں جو مسجد میں بچھا تھا، یا اس فرش سے بیان ہوئے جو مسجد میں بچھا تھا۔ نہیں، میں نے بات کہی، آپ شاید نہیں پہنچ سکے۔ مسجد کے ممبر سے، میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں، مسجد میں جو بچھا تھا ممبر، پیغمبر نے اسی ممبر سے تو فضائل محمد و آل محمد بیان کیے۔ خطبہ توڑ کے جو اترے، حسین کو گود میں اٹھایا اور اٹھا کے کہا یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ یہ کہاں کا قصہ ہے؟ غدیر کا قصہ ہے، مسجد النبی کا قصہ ہے۔ تو مسجد النبی میں ممبر، کس ممبر پہ بیٹھے تھے رسول اللہ؟ اسی ممبر بیٹھے تو مسجد میں بچھا تھا۔ تو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، رسول کا ممبر ہے، لہٰذا جب مسجد میں بچھا ہے تو اس سے نماز روزہ بھی پیغمبر بیان کر رہے ہیں، اور اسی سے ولایت و محبت و مودت اور عظمت معصومین بیان کر رہے ہیں۔ اور آپ کا خیال ہے کہ غدیر کے ممبر سے خالی پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ غلط خیال ہے۔ آپ غدیر کا خطبہ تو پڑھیے، غدیر کا خطبہ تو پڑھیے۔ پہلے پیغمبر نے پورے دین کو گنایا کہ میں نے یہ سب پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور جب سب گنا لیا تب ولایت علی کا اعلان کیا۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد کے ممبر سے بھی اعمال کا بیان بھی ہوگا، عقیدوں کا بیان بھی ہوگا۔ غدیر کے ممبر میں بھی رسول نے اعمال کا بیان پہلے کیا، اخلاقیات پہلے بتائے اور اس کے بعد ولایت کا اعلان کیا۔ یہ بتا دیا انہیں بانٹنا نہیں، ولایت کا ذکر آئے گا تو اعمال کا ذکر آئے گا، اعمال کا تذکرہ آئے گا تو ولایت تک پہنچا دے گا۔ پروردگار عالم نے انہیں بانٹ کے نہیں بھیجا ہے۔ جو عظیم ترین فضیلت اہل بیت علیہ السلام کی ہیں، جو ہم ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، سورہ دہر ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر کی اور اہل بیت علیہ السلام کی فضا کے فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت ہے سورہ دہر کا نزول۔ تو یہ سورہ دہر کب نازل ہوا بھائی؟ بتائیے۔ سورہ دہر نازل ہوا جب بیمار ہوئے حسنین، حضور کے مشورے سے ان کے ماں باپ نے نذر کی کہ یہ شفا یاب ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو نذر کرنا عقیدہ ہے کہ عمل؟ نذر کرنا میں ایسا کروں گا، نذر ہوتی ہے شریعت میں کہ میرے اوپر اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ میرا یہ کام پروردگار تو کر دے تو میں یہ کار خیر کروں گا، جس کے لیے صیغہ نذر ہے للہ علیہ، اللہ کے لیے میرے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ مثلا ان اصلی رکعتین من الصلاۃ، میں 2 رکعت نماز پڑھوں اگر میرا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے۔ میرے اوپر واجب ہے کہ میں 100 بار صلوات کی تسبیح پڑھوں اگر جو میری ٹرین پانی میں پھنس گئی، اس سے نکل جائے، مجلس میں پہنچ جاؤں۔ کوئی مشکل آپ کی پڑی ہے، کوئی کام رکا ہے، آپ اللہ سے یہ نذر کریں، یعنی وعدہ کریں کہ میں نذر کرتا ہوں اور میرے اوپر واجب ہو جائے گا، اگر میرا یہ کام جو رکا ہے مالک ہو جائے تو کر دے تو میں یہ اچھا کام کروں گا۔ کسی بھی اچھے کام کی نیت کرنا اور اپنے اوپر لازم کر لینا یہ نذر ہے۔ آدمی ایک تسبیح پڑھنے کی نذر کر سکتا ہے، ایک بار صلوات بھیجنے کی نذر کر سکتا ہے۔ جام میں کھڑا ہے، جام نہیں ٹوٹ رہا، مالک دیر ہو رہی ہے، جلدی سے جام ٹوٹ جائے میں نکل جاؤں گا تو میں 5 بار صلوات پڑھوں گا۔ جیسے ہی جام سے نکلیں گے یہ 5 بار صلوات پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ آپ یہی نذر کر لیجئے کہ ان کی گھڑی تیز چل جائے، جلدی سے 8:40 دکھائی دینے لگے، مجلس جلدی سے ختم ہو جائے تو میں 1 بار صلوات پڑھوں گا۔ نہیں کریں گے نذر؟ اچھا، بغیر نذر کے صلوات بھیج دیجئے۔ یہ جو ہم نے بانٹ دیا مذہب کو، خدا کے لیے تقسیم بند کیجئے، خدا کے لیے تقسیم بند کیجئے۔ جیسے قوم کو بانٹ دیا اسی طرح ہم مذہب کو بانٹ رہے ہیں، یہ ممبر اس کام کا، یہ ممبر اس کام کا۔ آپ ذرا غور کیجئے، سورہ دہر کب نازل ہوا؟
بیمار ہوئے کہا نظر کرو، نظر کی کہ صحت مند ہو جائیں گے تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ فروع دین میں کہ اصول دین میں؟ بولیے بھائی۔ ٹھیک ہے، جو نظر ہے وہ تو ملے گی۔ یہ جو نیاز آپ کہتے ہیں یہ بھی حقیقتاً نظر ہے، چاہے لفظوں کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اصل میں ہمارے ہاں کچھ کنفیوژن الفاظ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ میں ایک بات اور کلیئر کروں آپ کے سامنے۔ اصل میں نظر ہے اللہ سے وعدہ کرنے کا، کسی بھی اچھے کام کا وعدہ کرنا، میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کر دوں گا، مجھے حج پہ جانا نصیب ہوگا انشاءاللہ، پاسپورٹ نہیں مل رہا مل جائے گا تو میں کسی کو انشاءاللہ زیارت کے لیے بھیجوں گا، یہ بھی ایک نظر ہے۔ میرا بچہ IAS کے امتحان بیٹھا پاس ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں کسی بچے کو 1 سال تعلیم کا خرچہ دوں گا، یہ بھی ایک نظر ہے۔ میرا بچہ بولتا نہیں ہے، یہ گونگا ہے، بولنے لگے گا تو میں انشاءاللہ اپنے گھر میں حدیث قصہ کروں گا، یہ بھی ایک نظر ہے۔ کسی بھی اچھے کام کی جو شریعت کی نگاہ میں اچھا کام ہے اس کی نظر کی جا سکتی ہے۔ ہم کبھی کبھی بعض مذہب کے الفاظ اردو میں بھی بولتے ہیں۔ نظر ہے اللہ کی بارگاہ میں اس وعدے کو کر کے اس عمل کے انجام دینے کا، چونکہ پروردگار کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا ہے ہم جائیں گے تو باادب ہوں گے، مؤدب ہوں گے۔ ہماری اردو زبان بھی بہت مؤدب اور مہذب زبان ہے، لہذا جب کسی کو ہدیہ دیتے ہیں ہم اور وہ بڑی شخصیت ہوتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ کی خدمت میں نذرانہ ہے، آپ کی خدمت میں نذر ہے۔ اب جو یہاں نذر اور نذرانہ کہتے ہیں ہم، یہ در حقیقت ہدیے کے معنی میں ہے۔ آپ بہت غور سے میری بات کو سنیں اور بعد میں جا کے پھر سنیے گا، اور نہ سمجھ میں آئے تو سیدھے مجھے واٹس ایپ کیجئے یا یہاں خادمین کو پرچی دے دیئے مجھے دے دیں گے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے مجلس سے کسی کے دماغ میں کوئی الجھن باقی رہ جائے۔ میں الجھنیں بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، میں کنفیوز اپنے بھائیوں کو جو بہت کنفیوز ہے، مجھے اندازہ ہے الگ الگ طرح کی باتیں سن کے ان کے کنفیوژن کو ختم کرنا چاہتا ہوں، جو انتشار کا شکار ہیں انہیں ملانا چاہتا ہوں، اور اپنے مالک سے دعا کر کے آتا ہوں کہ پروردگار میری زبان پہ وہ جاری کر جو حق ہو اور جو اس امت کو جوڑے توڑے نہیں، اور مجھے اس بات سے بچا لے کہ جو میں ناسمجھی میں کہہ جاؤں اور اس سے انتشار پیدا ہو جائے۔ آپ بھی میری مدد کریں، ایک صلوات اس دعا کی قبولیت کے لیے بھیج دیں۔ تو نظر در اصل آپ جائیں توضیح المسائل پڑھیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں میری طرف سے نہیں ہے، توضیح المسائل پڑھیں۔ توضیح المسائل میں چیپٹرز ہیں، 50-55 چیپٹر کم سے کم ہوں گے۔ سب سے پہلا چیپٹر تقلید ہے، پھر طہارت ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بڑھتے چلے جائیے۔ پھر عبادات ختم ہوتے ہیں تو معاملات آتے ہیں، کاروبار کے مسائل، کرائے کے مسائل، کھیتی کے مسائل، پارٹنرشپ کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، نکاح کے مسائل، آگے بڑھتے جائیے۔ اس میں ایک چیپٹرز آنا شروع ہوں گے، قسم کے مسائل، عہد کے مسائل، وقت کے مسائل، اسی میں آئے گا نظر کے مسائل۔ آپ پڑھیے، گوگل پہ ڈالیے، آپ آغا سیستانی کے مقلد ہیں، sistani.org ڈالیے، سب آ جائے گا، ہر زبان میں آ جائے گا۔ کھولا کیجئے ان چیزوں کو۔ اگر آپ رہبر انقلاب کے مقلد ہیں تو آپ ڈالیے leader.ir.net، leader.ir ڈال دیئے کہ خود ہی گوگل صاحب اپنا کام پورا کر لیتے ہیں۔ آپ جائیے دیکھیے، تمام فقہا کی کتابیں دیکھیے، فقہ کی کتابیں، فتوی کی کتابیں، اس میں کتاب النظر ہے، نظر کا چیپٹر۔ نظر ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں نظر ہوتی۔ اب ہم لوگ احترام میں مثلا جو ہدیہ علماء کو، خطبہ کو، ذاکرین کو، مومنین دیتے ہیں کسی بھی عنوان سے، وہ کہتے ہیں یہ نذرانہ ہے۔ یہ نذرانہ کیا ہے؟ یہ وہی نظر ہے۔ شعر پڑھتا ہے ہمارا شاعر، کہتا ہے یہ آپ کی خدمت میں نظر ہے، یہ مولا کی خدمت میں پیش ہے، نظر ہے۔ تو یہ نظر وہ شرعی نظر نہیں ہے۔ اب آپ اگر متوجہ ہو گئے ہیں، یہ نظر یعنی احترام کے ساتھ ہدیہ دینا۔ ہم جو یہ نظر کرتے ہیں اور جو نذرانہ پیش کرتے ہیں،
یہ اصل میں بارگاہ معصومین میں ہم کمتر لوگوں کا ہدیہ ہے. جیسے جب معصومین دنیا میں تشریف فرما تھے تو جو ان کے چاہنے والے ان سے ملنے آتے تھے تو خالی ہاتھ نہیں آتے تھے. اسلام نے سکھایا ہے تحفہ لے کے آتے تھے. آپ نے واقعات معصومین میں سنا ہوگا کہ تحفہ لے کے اس میں شہد تھا, شہد کا ایک ڈبہ انہوں نے واپس کر دیا. کہا کیوں؟ معصوم نے کہا اس یہ نجس ہے. اب جو لے جا کے دیکھا تو معلوم ہوا سے مری ہوئی چوہیا تھی. اس طرح قصے آپ نے سنے ہوں, کہیں سے انگور آیا, کہیں سے کھجور آیا, تو ہدیہ آتا تھا. آج بھی اسلام نے ہمیں سکھایا, ہمارے درمیان رائج ہے, ہم کہیں جاتے خالی ہاتھ نہیں جاتے, ہدیہ لے کے جاتے. علماء سے ملتے ہدیہ دیتے ہیں. اسی راستے سیکھ لیجئے کم سے کم. اس کو حسن طلب کہتے ہیں. اچھا کچھ ہدیہ نہ دیجئے گا تو کم سے کم میرے والدین کے لیے ایک بار سورہ حن پڑھ کے بخش دیجئے گا مجلس کے بعد. فی الحال ایک ثواب کے لیے صلوات بھیج دیجئے. تو ہم زمانے کے حالات اور ظلم کا شکار ہو کے محروم ہیں. امام کے ظاہری وجود سے پردہ غیب میں ہیں, ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. ائمہ شہید ہو گئے, ان تک نہیں پہنچ سکتے, مگر ہیں تو سب کے سب زندہ. تو اگر ہم ان کو ہدیہ یا گفٹ بھیجنا چاہیں تو کیسے بھیجیں؟ میں لکھنؤ میں رہتا ہوں, ہمارے علاقے کے مثلا بہترین چیز ہے ریوڑی, بہترین چیز ہے دسہری آم, چوسا, سفیدہ. فصل میں ہم ایک دوسرے کو چیزیں بھیجتے. آپ کے ہاں کا ہاپس ہے. اب آپ امام کو ہدیہ بھیجنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ نہیں بھیج سکتے. تو کیا کریں؟ کہ نہیں بھیج سکتے. کوئی بھی اچھا کام کرو اور اس کا ثواب امام کی خدمت میں ہدیہ کر دو. چونکہ لفظ نذر احترام کا اظہار کرتا ہے, اس لیے اردو میں ہم کہتے ہیں مولا کی خدمت میں نذر ہے, ورنہ شرعی لباس میں یہ ہدیہ ہے. اب ہدیہ آدمی کو اپنی حیثیت سے کرنا چاہیے, اور اپنی حیثیت زیادہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کے خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں. جو ہمارے ہاں نذر کے نام سے عمل رائج ہے اس کے دو حصے ہیں, کچھ سوروں کی تلاوت کر کے ائمہ کی خدمت میں پیش کرنا, اور کھانا. اب کھانا بھی در حقیقت امام کی خدمت میں ہدیہ ہے. امام کو ہم نے پیش کیا, امام کیا کرتے ہیں؟ نوش فرماتے, دوسروں کو کھلاتے. ہم یہ سمجھیں کہ امام کو ہم نے جو چیز دی تھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے, امام کی پسند سے اسے وہاں خرچ کریں جہاں خرچ کرنا چاہیے. تو ان کی پسند اگر دیکھیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے چاہنے والوں کو کھلاؤ, اور ان میں جو جن کو یہ نصیب نہ ہو انہیں پہلے کھلاؤ. تو اس سے خود بخود نذر کا مصرف طے ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں میں کلیئر کرنا چاہتا تھا یہ بات, یہ جو نیاز اور نذر ہم کہتے ہیں یہ در حقیقت مومن کا بارگاہ حسینی میں ہدیہ ہے. وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا, لہذا وہ مومنین کو دیتا ہے تاکہ یاد حسین کے بعد در حسین سے منسوب یہ نعمت مل جائے, تو پھر اس کے بعد اس سے جو ثواب ملے وہ ہم حسین کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. اللہ کرے کہ میری ایک ایک بات آپ متوجہ ہو گئے ہوں. یہ ہم نام حسین پر مومنین کو ہدیہ دیتے ہیں, ایک طرح سے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, پھر ان کے نام سے بانٹتے ہیں. اور بانٹتے ہیں تو مومن کی شرط نہیں ہے, حسین کی خیرات سب کے لیے ہے, لہذا ہمارا تبرک بھی سب کے لیے ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مجھے معلوم ہے بہت سے کانسیپٹ اگر کلیئر ہو جائیں گے تو بہت سی الجھنیں خود بخود دور ہو جائیں گی, اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں, لیکن کچھ الجھانے والے اسے الجھائیں گے بھی. میں پھر آپ سے کہوں گا الجھن ہے تو مجھ سے سیدھے سوال کیجئے گا, ادھر ادھر باتیں کر کے چار لوگوں کو کنفیوز نہ کیجئے گا خدا کے لیے. اگر آپ واقعاً مخلص عزاداری ہیں, اور اگر آپ واقعاً مولائی ہیں, اور اگر آپ واقعاً حسین والے ہیں تو یہ نہ کیجئے گا. میرے عزیزو, میں نے آپ کی خدمت میں ان کانسیپٹس کو کلیئر کرنا چاہا ہے تاکہ اس کے بعد ہم جو کریں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب میں نے ایک لفظ ابھی آپ سے کہا اور کہتے ہی میرے دماغ میں ایک بات آئی جو میں آپ کے سامنے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں. نام حسین پر جو عزادار تقسیم کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کے کیا کیا نام ہیں؟ اما آپ سب لوگ مریم کا روزہ رکھ کے کیوں آتے ہیں؟ کوئی تو بولے. نیاز کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں؟ تبرک کہتے ہیں, ماشاءاللہ. اور
ہمارے ہاں گاؤں میں حصہ بھی کہتے ہیں، حصہ، نیاز، تبرک، یہی سب کہتے ہیں۔ ان میں سے یہ جو نام پڑے ہیں، ان کے ناموں کے پیچھے جو بھی جب سے زبان میں آئے الفاظ، کہیں حصہ کہا گیا، کہیں نیاز کہا جاتا، کہیں تبرک، آج بھی بمبئی، گجرات، پڑوسی ملک پنجاب میں نیاز کہتے ہیں، لکھنؤ، اودھ، ان علاقوں میں تبرک یا حصہ کہتے ہیں۔ حصے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے سمجھ لیا کہ نام حسین پہ جو ملے گا تو سب کو ملنا ہے، کوئی اس سے محروم نہ رہے گا۔ حصہ وہیں تو کیا جاتا ہے جب سب کو میراث جیسے بٹتی ہے تو حصے بنائے جاتے ہیں کہ سب کو مل جائے، تو یہ نام حسین پہ اس سے کوئی محروم نہیں رہے گا۔ نیاز اسی لیے کہتے ہیں کہ نیاز کا مطلب ہوتا ہے تواضع اور انکساری، کہتے سر نیاز خم ہے، یعنی آپ کے سامنے احترام کرنے کے لیے ہمارا سر جھکا ہے۔ نیاز کا لفظ اصل اردو فارسی کا لفظ ہے جس سے وابستگی اور احترام اور عظمت کا اقرار ظاہر ہوتا ہے۔ اس چیز کو، تبرک کو، حصے کو جو نام حسین پہ بانٹا جاتا ہے اسے نیاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم انتہائی احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ نام حسین پہ جو پیش کر رہے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے اس کا نام نیاز ہے۔ اب تبرک کیوں نام پڑا، میرے دماغ میں بات آئی، اور مدرسے کے پڑھنے کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا۔ جب مجھے عربی پڑھائی گئی اور عربی گرامر پڑھائی گئی تو یہ پوائنٹس پڑھائے گئے۔ میرے عزیزو، دنیا کی ہر زبان میں عام طور پر اور عربی میں خاص طور پر جو زبان ہے اس میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے اور باقی الفاظ اس سے نکل کے بنتے ہیں۔ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ اردو میں مثلا لفظ علم ہے، اب اس لفظ علم سے بہت سے الفاظ ہیں جو نکل کے بنے۔ علم جاننا، عالم جاننے والا، معلوم معلومات جن چیزوں کی جانکاری ہوئی، متعلم علم حاصل کرنے والا، علامہ بہت زیادہ علم والا، عالم سب سے زیادہ علم والا۔ تو روٹ ورڈ ہے، کیا ہے روٹ ورڈ؟ علم۔ انگلش میں بھی دیکھ لیجئے، کوئی بھی آپ ایک روٹ ورڈ لے کے دیکھیے کتنے الفاظ اس سے بنتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بول رہے ہیں، کوئی ایک لفظ لے لیجیے آپ، ایٹ ہے مثلا، ایٹ سے ایٹنگ، ایٹن، ایٹر، چیٹر بھی ہے، چیٹ سے چیٹنگ، چیٹر ہے نا الفاظ، تو روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ عربی میں روٹ ورڈ بہت، روٹ ورڈ سے جو نکل کے الفاظ بنتے ہیں ان کے ڈھانچے مکمل ہوتے ہیں۔ مثلا اردو اس میں بہت پیچھے ہے، دوسری زبانیں بھی سب پیچھے ہیں، عربی کے برابر میں نہیں آتی۔ اب آج علم سے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں، علیم بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے عالم، ایک نام ہے علیم۔ عالم کا ترجمہ بھی اردو میں لکھا ہوگا جاننے والا، علیم کا ترجمہ بھی لکھا ہوگا جاننے والا، لیکن عالم اور علیم میں فرق ہے۔ عالم وہ بنے گا جس میں علم کی صفت ہے، علیم بھی وہ ہے جس سے علم کی صفت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ عالم اس علم والے کو کہتے ہیں جس سے علم الگ ہو سکتا ہے۔ آدمی عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، پھر بیماری کا شکار ہو گیا، پارکنسن ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بھول آ گئی، بھولا چلا جا رہا ہے، تو اس کا علم اس سے الگ ہو رہا ہے۔ علیم کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا وہ علم ہے جس سے کبھی الگ ہونے والا نہیں ہے۔ تو عالم سب ہیں لیکن علیم خالی اللہ ہے۔ مثلا قدرت سے قادر اور قدیر۔ قادر یعنی جس کے قدرت والا، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بیٹھنے پہ قادر ہیں، میں بولنے پہ قادر ہوں، لیکن قدیر یعنی وہ جس سے اس کی قدرت الگ نہ کی جا سکے۔ اب آ گئی بات تو سن لیجئے، اور دیکھوں کتنا جاگ رہے ہیں آپ، آج سوئے زیادہ ہیں آپ، سو ہی رہے ہیں تبھی تو صلوات نہیں بھیجتے۔ ایک لفظ ہے علو، عین لام واو۔ علو کے معنی جانتے ہیں؟ اچھا نہیں جانتے، نہ جانیے۔ اسی لفظ سے ایک لفظ بنا ہے جو ہماری عظمت ہے، جو ہمارا دل ہے، جو ہماری زندگی ہے، علی۔ اب علی سے بھی زندگی نہ آئے گی تو کائے سے آئے گی بھائی؟
علی کاہے سے بنا ہے؟ علی کس کو کہتے ہیں؟ زندگی بھر نعرہ حیدری یا علی لگا رہے، علی کا مطلب بھی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ علی بنا ہے علو سے۔ اچھا اردو میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، ہماری ملاقات ہم نے کہا مزاج عالی۔ یہ مزاج عالی جو پوچھتے ہیں کیا ہے؟ احترام کے لیے۔ مزاج مقدس احترام کے لیے، بڑی مہذب زبان ہے اردو کا۔ مزاج عالی یعنی آپ کا اونچا مزاج کیسا ہے؟ عالی یعنی بلند، اتنا تو آپ جانتے ہیں نا، عالی شان، اونچی شان والا۔ تو عالی کا مطلب ہے بلند۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند۔ جاگو، میں نے کہا تھا عالم کا مطلب جاننے والا، اور علیم کا مطلب جاننے والا، مگر دونوں میں فرق ہے۔ عالم وہ جس سے علم الگ ہو سکتا ہے، علیم وہ ہے جس سے علم الگ نہیں ہو سکتا۔ علو ہے بلندی، عالی کا مطلب بھی اونچا، علی کا مطلب بھی اونچا، مگر عالی وہ اونچا ہے جس سے اس کی بلندی نیچے جا سکتی ہے، لیکن علی اس اونچے کا نام ہے جس کی بلندی کبھی اس سے الگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب تو نعرہ حیدری لگا لو جو صحیح وقت ہے۔ علی یعنی وہ بلند کہ جس سے کبھی بلندی الگ نہیں ہو سکتی، وہ ہے علی۔ تو یہ الفاظ کے ڈھانچے ہیں جو مفاہیم کو پہنچاتے ہیں میرے عزیزو۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ وقت کی سوئی کی نوک کہہ رہی ہے بس اب مصائب کی طرف آ جاؤ۔ میں نے جو تذکرے آپ حضرات کی خدمت میں کہ کس جگہ چھوڑا، کوئی بتائے گا مجھے؟ کسی کو دھیان ہے میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ ہے علو علی تو درمیان میں بات آ گئی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہمارے درمیان تقسیم کر دی گئی ہے، یہ ممبر وہ ممبر، یہ اعمال الگ عقیدہ الگ، میں آپ کو گنا رہا تھا۔ سورہ دہر نازل ہوا تو کب نازل ہوا؟ نذر کی۔ نذر کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ عمل؟ عمل ہے۔ نذر ایک عمل کا نام ہے۔ اچھا اس کے بعد نذر کی تو کاہے کی؟ روزے کی۔ میں بولیے کچھ، کھانے کا روزہ تو رکھ کے آپ آئے نہیں، نیاز تو کھائیں گے، بولنے کا روزہ رکھ کے کیسے آتے ہیں؟ وہ خالی مریم کا تھا۔ روزے کی نذر کی، روزے کی نذر کی، روزہ رکھا، سائل آیا، افطاری اٹھا کے دی، خود روزہ کھولا۔ یہ جو روزہ پانی سے کھولا یہ عقیدہ ہے کہ عمل؟ عمل۔ جو افطاری دی عقیدہ ہے کہ عمل؟ عمل۔ اتنے اچھے کام جب ہو گئے تو اب سورہ دہر نازل ہوا جو فضیلتوں کو بیان کر رہا ہے۔ ایک فضیلت یا چند فضیلتیں بیان کی تو اس سے پہلے اعمال کی ایک دنیا دکھا دی، یہ بتانے کے لیے کہ نہ اعمال ان کے فضائل سے الگ ہیں، نہ ان کے فضائل ان کے اعمال کی دنیا سے الگ ہیں، انہیں بانٹو نہیں۔ اعمال عقیدے سے الگ نہیں، عقیدہ اعمال سے الگ نہیں، اصول فروع سے الگ نہیں، فروع اصول سے الگ نہیں، ولایت نماز سے الگ نہیں، نماز ولایت سے الگ نہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ اور اگر اب موقع نہیں ہے مگر کل پھر اگر ممکن ہو پایا میں چند مثالیں اور دے دوں گا کہ پروردگار عالم نے ہمیشہ ان کے فضائل کا تذکرہ اعمال سے جوڑ کے کیا ہے تاکہ ہم یہ سیکھ جائیں کہ ان کے فضائل کے درک کرنے کے لائق تب بنیں گے جب ہم اپنے فرائض کو ادا کریں، جب نذر کریں، روزہ رکھیں، افطاری کریں، خود فاقہ کریں، تب اس لائق ہوں گے کہ اب سورہ دہر کے میں جو فضیلتیں آئی ہیں ان کو درک کر سکیں۔ وقت ختم ہو گیا، بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا نمونہ اور آپ کو دے دوں۔ علی کی
فضیلتوں میں ان کا جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ہے ولی خدا ہونا، ہمارا مولا ہونا، ہمارا حاکم ہونا، ہمارا ولی ہونا. اور آیہ ولایت اس کو اعلان کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کے بعد تمہارا ولی رسول ہے، اور وہ مومن بندے اللہ کے تمہارے ولی ہیں، حاکم ہیں، سرپرست ہیں، تمہارے اوپر صاحب اختیار و اقتدار ہیں، تم سے زیادہ صاحب اختیار ہیں. کون؟ اللہ، رسول. اور جس نے نماز پڑھی، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کی، خالی پڑھی نہیں، پڑھوائی بھی. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی. اس عالم میں رکوع کر رہے تھے. کس کے لیے آئے تھے آپ سب جانتے ہیں، مولا کی شان میں نازل ہوئی. کب؟ جب مسجد النبی میں نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں خیرات کی. واجب نہیں تھا علی پہ. اللہ اس خیرات کو کہہ رہا زکوٰۃ. قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ در حقیقت ہر مالی کار خیر کے لیے آیا ہے، اور اسی طرح سے لفظ صلاۃ ہر غیر مالی عبادت کے لیے آیا ہے. صلاۃ و زکوٰۃ دو سمبل ہیں در حقیقت. صلاۃ سمبل ہے حق اللہ کے ادا کرنے کا، اور زکوٰۃ سمبل ہے حق العباد کے ادا کرنے کا. ایک الگ گفتگو ہے. تو مولا کی ولایت کا اعلان ہوا کب؟ مسجد میں ایک. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ غدیر کا میدان ہو. یہ مسجد بھی ولایت کے ٹھکانہ ہے. مسجد میں اعلان. نماز میں بھی رکوع میں بھی زکوٰۃ دینا، تو کتنی عبادتیں ہو گئیں. مسجد میں آنا ایک، نماز پڑھنا دو، یہ بھی عمل. نماز میں رکوع کرنا تین، یہ بھی عمل. نماز میں خیرات دینا جسے اللہ نے اتنی اعلیٰ کوالٹی قرار دیا کہ کہا زکوٰۃ چار. اور بھی غور کیجئے گا اور عمل نکلیں گے. یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تکبیر بھی ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قنوت ہے، تشہد ہے. یہ سب اعمال ہی اعمال ہیں. اتنے اعمال جب انجام پا گئے اور تب ان کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ عمل عقیدے سے الگ نہیں ہے، عقیدہ عمل سے الگ نہیں ہے، نماز ولایت سے الگ نہیں ہے، زکوٰۃ ولایت سے الگ نہیں ہے. نماز و زکوٰۃ ولایت تک پہنچائے گی. ولایت آئے گی تو نماز و زکوٰۃ کو لے کے آئے گی. لہذا یہ تقسیم کرنے کا مزاج، یہ بانٹنے کا مزاج بند ہونا چاہیے. پورا دین اللہ کا دیا ہوا ایک گلدستہ ہے، اس میں سے کس پھول کو نکال کے پھینک دو گے؟ یہ دو آنکھیں ہیں ہماری، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، ایک عزاداری ہے، ایک نماز ہے. ان کو کہاں کس کو ہٹا دو گے؟ کیسے وہ عزاداری روک دو گے کہ جس عزاداری نے دین کی حفاظت کا کام کیا ہے، اور کیسے وہ نماز چھوڑ دو گے کہ جس نماز کو حسین نے برستے ہوئے تیروں میں بھی نہیں چھوڑا تھا؟ کیسے چھوڑ دو گے؟ کیسے حسین کا مرثیہ چھوڑ دو گے جو حسین کو یاد دلا کے، شجاعت دے کے دین کی راہ پہ عمل کی ہمت دیتا ہے؟ اور کیسے وہ تلاوت چھوڑ دو گے جو حسین نے نوکے نیزہ پہ کی تھی؟ ابھی میں ایک بچے کی تقریر سن رہا تھا، آدمی کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے. اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں اگرچہ وقت ختم ہو گیا. میرے عزیزو، عبادتیں، ہر عبادت اپنا ایک اثر رکھتی ہے اور ایک ثواب دیتی ہے. نماز برائیوں سے روکے گی، اجر دے گی. روزہ گناہوں کو بخشوائے گا، اجر دے گا. زکوٰۃ مال میں اضافہ کرے گی، اجر دے گی. ہر عبادت اپنی جگہ عبادت ہے، اس کی فضیلت، اس کا ثواب سب کچھ ہے. مگر عبادتوں کے درمیان جو میں نے کہا تھا عظیم ترین عبادت، اس کی ایک دلیل چھوٹی سے، عبادتوں کے درمیان عزاداری اس عبادت کا نام ہے. میں نماز پڑھوں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے. اس کا مطلب نماز روزے کو نہیں بچاتی. بہت سے لوگ روزہ رکھتے نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب نہیں بچاتی. لیکن آئیے دیکھیے، عزاداری اس عالی ترین عبادت کا نام ہے جو خود بھی عبادت ہے اور دوسری عبادتوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے.
جو عبادت بھی ہے اور محافظ عبادت بھی ہے. عزاداری کا وہی کردار ہے جو زینب کا کردار تھا. زینب محافظ امامت بنی تھی، عزاداری محافظ عبادت بنی ہوئی ہے. یہ یا حسین کی آوازیں اللہ اکبر کی آوازوں کو بلند کروا رہی مسجدوں سے. سید سجاد سے میں نے کہا تھا، جب پوچھنے والے نے مدینے میں طلحہ کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا تھا، جب دفنا کے آئے تھے، جب قیدیوں کو قید خانے سے لے کے آئے تھے جن کے زخم ابھی تک نہیں مٹے تھے، وہیں پوچھ لیا کہ کون جیتا ہے. تو سید سجاد نے کہا تھا رک جا تھوڑی دیر، جب نماز کا وقت آئے تو اذان و اقامت کہہ کے دیکھ لینا، اگر اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے تو میرا بابا جیتا، اور اگر یہ آوازیں آنا بند ہو گئیں تو پھر یزید جیتا ہے. عزاداری وہی کام کر رہی ہے جو زینب نے کیا. زینب نے امامت کی حفاظت کی، زینب نے دین کی حفاظت کی، زینب نے دین کی بری حالات میں بھی کیسی پابندی کی ہے. جب حسین رخصت آخر کے لیے جا رہے تھے تو حسین نے کہا تھا میری بہن صلاۃ اللیل میں مجھے نہ بھولنا. زینب کو، حسین کو معلوم تھا میری بہن بھولنے والی نہیں ہے، مگر یہ جملے کہہ کے حسین اپنے غلاموں اور کنیزوں کو بتا رہے تھے دیکھو بحثوں کا شکار ہو کے ہمارے اس شوق میں کوئی کمی تمہارے پاس نہ ہو. ذوق عبادت ہمارا ہے، شوق عبادت ہمارا ہے. راتوں میں کھڑے ہو کے بارگاہ الہی میں رونا، سجدوں میں گڑ گڑانا، یہ ہمارا ایسا شوق ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شام غریبہ کی تاریکی میں بھی میری بہن نماز شب پڑھے گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے نہ بھول جانا. زندان میں جب کھانا پانی اتنا کم ملا کہ پیروں پہ کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہ رہ گئی، تب بھی زینب نے سنت نمازیں بھی نہیں چھوڑیں، نماز پڑھی، بیٹھ کے پڑھی. سید سجاد نے جانتے ہیں وجہ کیا ہے، مگر نہ پوچھتے تو پتہ کیسے چلتا پھوپھی اماں یا بیٹھ کے کیوں. کہا بیٹا تجھے معلوم ہے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے کہ ہم اکثر بچوں کو پورا نہیں پڑتا، اور ان ظالموں نے یہی انتظام کیا تھا. میں آج پڑھ رہا تھا، میں نے پہلی بار پڑھا کہ جب مسلم ابن عقیل کے فرزند گرفتار کیے گئے ہیں تو ابن زیاد نے جہاں بھجوایا تھا قید خانے میں، جس کے ذمے قیدیوں کو ان ننھے بچوں کو رکھا تھا، ان سے کہا تھا کبھی انہیں پیٹ بھر کھانا نہ دینا، کبھی انہیں پیٹ بھر پانی، جی بھر پانی نہ دینا. کربلا میں تو پانی کھانا بندی کر دیا گیا تھا، شام کے زندان میں بھی کبھی جی بھر کے کھانا نہیں ملا، کبھی جی بھر کے پانی نہیں ملا. زینب ان حالات میں بھی ہمیشہ مصروف عبادت رہیں، سجدے نہیں چھوٹے، نماز شب نہیں چھوٹی. واجب نمازوں کی بات تو دور کی بات ہے، زینب محافظ دین تھیں، قربانی دینے کے لیے آئی تھیں. آج 5 کی شب ہے، ہمارے بزرگوں نے آج کی شب سے اہل حرم کی یاد منانا شروع کر دی ہے. کون سی تاریخ؟ یہ تاریخ زینب کے 2 لاڈلوں کے یاد کی تاریخ کرنے کی تاریخ ہے. اونا محمد نوجوان تھے، نوجوانی کی مرحلے میں قدم رکھ چکے تھے، کم سنی کی منزل سے نکل رہے تھے. صبح سے بار بار جا کے کہتے تھے اپنے وقت کے امام اور اپنے ماموں سے، اماں نے کہا سب سے پہلے جان دینا اجازت مل جائے، مگر حسین روکتے رہے. یہاں تک کہ وقت بھی آیا کہ اونا محمد گئے اور جا کے جنگ کی، اور جنگ کر کے جعفر طیار کی جنگ یاد دلا دی، اور دعائیں لے کے رخصت ہوئے تھے، خون میں ڈوب کے واپس آئے. مقاتل اس منظر کو لکھتے تو نہیں ہیں، مگر ذرا سوچو، بھانجے مارے گئے، 2 ماموں موجود ہیں، اور ایک ماموں ان میں وہ ہے جس نے گود میں پالا بھی ہے، لڑنا سکھایا بھی ہے. ابو الفضل عباس وہ ہیں جو ان کے استاد بھی ہیں، جنہوں نے انہیں جنگ کی مہارت سکھائی ہے. اب ان لاشوں کو لے کے آئے تو میری نگاہ کہتی ہے خیموں میں جب لا کے رکھا ہوگا تو سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ارے یہ غلام آپ سے شرمندہ ہے بہن کہ عباس زندہ ہے اور آپ کی بچوں کی لاشیں رکھی ہیں. مگر زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا. بزرگوں سے سنتے آ رہے، لاشوں کے بیچ جگہ بنائی، سجدہ شکر کیا، پروردگار تورا شکر کہ تو نے ہمارے ان بچوں کی قربانی قبول کر لی. زینب عباس پہ روئیں، زینب اکبر پہ روئیں،
زینب اصغر پہ روئی، زینب حسین پہ روئی، مگر تاریخ کے ٹکڑے بتاتے ہیں زینب نے اپنے بچوں کا کبھی ماتم نہیں کیا۔ بکھری ہوئی لاشیں 11 محرم کو کربلا میں پڑی ہیں، قافلہ گزارا جا رہا ہے، بیویوں نے دو گرانا شروع کیا، اپنے اپنے بچوں بھائیوں بیٹوں تک پہنچنا شروع کیا۔ زینب کے 2 جوان بچوں کی لاشیں ادھر بھیا کی لاش، ماں مڑی بھی نہیں ہے اولاد کی طرف، بھیا کی لاش کو دیکھ کے مرثیہ شروع کیا، نانا رسول اللہ آپ پہ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجیں، آپ کے لخت جگر کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے، اولاد محمد کا ماتم نہیں کیا۔ اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، جب موقع ملا حسین پہ 2 آنسو بہا لیے، البتہ حسین پہ بھی رونے کا موقع نہیں ملتا ہے، روتی ہیں تو تازیانے مارے جاتے ہیں۔ وقت گزرا، آزاد کیا گیا، اختیار دیا گیا، سید سجاد نے خبر دی، زینب نے کہا بیٹا جائیں گے مدینے، مگر اس سے پہلے تم کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، جب سے بھیا مارا گیا، ارے کتنا بڑا ظلم ہے۔ میں نے محسوس کیا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ماں کے بعد سب سے زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ بہن کو ہوتی ہے، اور زینب کو کیسی محبت تھی، جیسے سیدہ کو ام ابیہا کہا گیا ہے ویسی زینب کو ام اخیہا کہا گیا ہے، اپنے بھیا کی ماں تھی زینب۔ رونے نہیں دیا گیا، کہا بیٹا جی چاہتا ہے ایک بار حسین کو رو لے، اور جب سے تمہارا باپ مارا گیا تم نے تازیانے کھائے ہیں، تمہارا بستر چھنا ہے، تمہاری مسند چھنی ہے، کسی نے تم کو تمہارے باپ کا پرسہ آج تک نہیں دیا، آج ہم چاہتے ہیں پرسہ دے دے اور لوٹ کا سامان دے دے۔ مسند آئی، بیمار کو بٹھایا اور پرسہ دینا شروع کیا، اسی درمیان بعض روایات کے مطابق سرہائے شہداء بھی واپس آ گئے، بس سر آئے تو بیویوں نے لے کے لپٹ کے پہلی موقعات پہ گریا شروع کیا۔ عباس کا سر کلثوم کے ہاتھ میں، ننھے سے اصغر کا سر رباب کے پاس، ہر سر ہر گود میں ہے، 2 جوانوں کے سر رکھے ہیں۔ جو عورتیں شام کی تھی انہوں نے کہا لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے، ہوتی تو ایسے چاند جیسے چہروں کے سر کٹے سر پہ تڑپ رہی ہوتی۔ زینب نے کہا نہیں یہ نہ کہو، ارے ان کی ماں زندہ ہے مگر میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ قبر حسین پہ آئیں، حسین کا ماتم کیا، قبر رسول پہ آئیں، رسول کا ماتم کیا، جب موقع ملا حسین پر ہوئی، کبھی اولا محمد کو یاد نہ کیا۔ اس مدت گزری، آخر میں عبداللہ ابن جعفر آئے، بی بی اپنے گھر چلو، اب زینب آئیں، دروازہ کھولا، سہلِ خانہ میں قدم رکھا، سامنے حجرہ دکھائی دیا جس میں اولا محمد رہتے تھے، ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئی، بستر بچھے تھے، نہ جانے دل پہ کیا گزری، کربلا کے رخ کر کے آواز دی اولا محمد ارے تمہاری اماں آئی ہے۔ بس ایک لمحہ تھا جو زینب نے بچوں کو پکارا، پھر پوری عمر گزر گئی بھیا پہ روتے، اور اسی عالم میں زینب بھی بھیا کے پاس شہید کر کے پہنچ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔